اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ نے اصحاب کہف کے حوالے سوال پوچھا کہ وہ کون تھے۔ لہذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورت الکہف کی آیات 9 سے 28 کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اصحاب کہف مطلب غار کے لوگ، یہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت پر آ گئے۔ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانہ میں تھے۔ بادشاہ بت پرست تھا اور جبر کے ذریعہ بت پرستی کو فروغ دیتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا، سو وہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں عافیت کا بندوبست فرما۔ سورت کہف آیت 10۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حفاظت کے لیے وہ ساتھ ایک کتا بھی لے کر گئے تھے۔ کتا 300 سال تک جاگتا رہا اور پورے روب کے ساتھ غار کے باہر بیٹھا رہا۔ اصحاب کہف اللہ پر توکل کر کے غار میں داخل ہوئے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومن ایمپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی اور ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایک دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہتا کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہوں گے، اور پھر بھوک لگنے پر اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب وہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے۔ اس کشمکش میں اس نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو وہ حیران ہوا اور پوچھا بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارا ہی پیسہ ہے، اور یہ جان کے انہیں حیرت ہوئی کہ یہ سکہ 300 سال پرانا۔ جب انہوں نے دقیانوس بادشاہ کا حال پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر وہ حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا۔ اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے اور طویل عرصہ تک سلانے کے بعد پھر صحیح سلامت اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو زندہ کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے غار میں چلے گئے اور وہی ان کا انتقال ہو گیا اور غار میں ہی انہیں دفنا دیا گیا۔ اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں۔